بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 دسمبر بروز بدھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں آج دوسرے روز بھی اہم کیسز کی سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس گلزار کی سربراہی میں یہ بینچ تھا جو کیسز کی سماعت کر رہا تھا۔ کل مراد علی شاہ کو طلب کیا گیا تھا، مراد علی شاہ پیش ہوئے تھے، سعید غنی پیش ہوا تھا، ناصر شاہ عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور آج کمشنر جو ہیں کراچی کے وہ بھی پیش ہوئے ہیں، اور جو بورڈ آف ریونیو کے سینئر ممبر ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ اور یہ کیس تھا، آج مختلف کیسز تھے، اور ان کا اگر میں آپ کو کرکس بتاؤں تو وہ یہ تھا کہ سندھ سرکار کی سرکاری زمینوں پر جو زرداری گینگ کے لوگوں نے غیر قانونی قبضے کیے ہوئے ہیں، آج ان کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک قیامت خیز دن تھا۔ اور آج جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے بعد سندھ سرکار خود بھی پریشان ہے۔ سندھ سرکار کو الٹیمیٹم بھی دے دیا گیا ہے، وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے، اور بڑے جو ہے وہ احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ بڑی دلچسپ اور اہم ڈیٹیلز ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کراچی میں اور سندھ میں ہوتا کیا رہا ہے، اور کس طریقے یہ لوگ سارے معاملات کو مینج کرتے ہیں، اور کس طریقے سے غریب عوام کی جو حق تھا اس کو انہوں نے چھینا، اس کو کھایا، اور یہ آج بھی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی، یہ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں۔ جو پچھلے 2 دن سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار نے ان کے ساتھ کر دیا ہے، اس کے بعد ان کے منہ سے جمہوریت یا سول سپرمیسی کی بات کرنا ہو تو ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ جمہوریت کا نام لیں، جو انہوں نے کراچی کے اندر پورا ڈرامہ کیا ہے۔ یہ بیسیکلی جسٹس سجاد علی شاہ صاحب اور جسٹس قاضی محمد امین صاحب اس بینچ کا حصہ تھے۔ یہ 3 رکنی بینچ تھا۔ ٹھٹھا کی سرکاری زمینوں سے متعلق پہلے فیصلہ ہوا، اور یہ ٹھٹھا میں بھی سرکاری زمینیں ہیں، اس کے اوپر مختلف لوگوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف لوگوں نے، زرداری گینگ کے مختلف لوگوں نے، اور مختلف جو وڈیرے ہیں انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ٹھٹھا میں زمینوں کے ریکارڈ پر جعل سازی کا جو معاملہ ہے وہ زیر بحث آیا کہ وہ زمینیں جو ہیں سرکاری زمینیں وہ جعلی طریقے سے اور جعلی ڈاکومنٹس بنا کر مختلف وہاں کے جو پولیٹیکل مافیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور ان کو نوازنے کے لیے جو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں بے نامی دار ہوں، اور اوریجنل جو ہے وہ یہی لوگ اس میں ملوث ہوں اور اس کے ایکچول اونر ہوں، تو وہ جو ان کے خلاف جو کیس تھا اس میں عدالت نے کہا کہ یہ جو جعل سازی کی گئی ہے یہ معاملہ کہاں تک پہنچا۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ ٹھٹھا میں تو بہت ہی گڑبڑ ہو گئی ہے، یہاں بڑے پیمانے پر جعل سازی کی گئی ہے، ٹھٹھا میں سب نے اپنی مرضی کا دیہ بنا لیا، ہر کسی نے اپنی مرضی کا ایک علاقہ بنا لیا، ہر کسی نے اپنی مرضی کی ایک جو ہے وہ ڈیمارکیشن کر لی ہے۔ ہمارا سوال ہے ٹھٹھا میں ریکارڈ سب سے آخر میں کیوں بنایا گیا، اور اس ریکارڈ میں رد و بدل کیسے کیا گیا۔ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے پوچھا، بعد ازاں عدالت عظمیٰ کے لارجر بینچ نے سندھ بھر میں سرکاری زمینوں پر قائم قبضے جو تھے اس کو ختم کرتے ہوئے اس کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ٹھٹھا میں بھی جتنے بھی سرکاری زمینیں اس کے اوپر جو غیر قانونی قبضے ہیں وہ منہدم کر دی جائیں، مکان ہیں تو ان کو گرا دیے جائیں، وہاں پر آفسز ہیں تو ان کو گرا دیا جائے، سرکاری وہاں پر عمارتیں ہیں تو ان کو گرا دیا جائے، جو کام غیر قانونی ہوا ہے اس کو گرا دیا جائے۔ اور اس کی رپورٹ جو سینئر ممبر ہیں بورڈ آف ریونیو اس کو ہدایت کی کہ 1 ماہ کا آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، اور 1 ماہ میں آپ نے کرنا کیا ہے، غیر قانونی زمینوں سے قبضے ختم کروانے ہیں۔ آپ نے کتنی زمینوں پر جو ہے وہ کتنی غیر قانونی جو ہے وہ قبضے ہیں سرکاری زمینوں پر، اس کا پورا ڈیٹا عدالت کو پرووائڈ کرنا ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ کتنی زمینیں واگزار کرائی گئی ہیں، یہ ساری تفصیلات بھی عدالت نے سینئر ممبر جو ہیں بورڈ آف ریونیو سے ان سے طلب کر لی ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار فرمایا کہ کیا وہاں کوئی گورنمنٹ نہیں، کیا وہاں اب اس وقت کوئی اور گورنمنٹ کی زمین دستیاب نہیں، ساری پہ قبضہ ہو چکا ہے، اس صوبے میں حکومت کی زمین موجود ہے بھی یا نہیں، اس کا جواب دیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ لگتے ہیں کہ یہ جو صوبہ ہے یہ تو کنگال ہو چکا ہے، سرکاری زمین بچی کوئی نہیں ہے، ساری کی ساری زمینوں پر قبضے ہو چکے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ ہم نے کل مراد علی شاہ کو بھی بلایا تھا اور انہوں نے بھی یقین دہانی کروائی ہے۔ عدالت نے کہا کہ جو حالت آپ نے اس صوبے کی کر دی ہے اور اس صوبے کے سرکار کی کر دی ہے، اور جیسے آپ نے سرکار کو کنگال کر دیا ہے، اگر 1 ماہ کے اندر آپ لوگوں نے ایکشن نہ لیا تو ہم آپ سارے لوگوں کی نوکریاں کھا جائیں گے۔ چیف جسٹس نے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو کہا کہ آپ اپنی نوکری بچائیں، آپ اپنے آقاؤں کو خوش نہ کریں۔ کمشنر کراچی عدالت میں موجود تھے، عدالت نے کمشنر کو کہا کہ آپ اپنی نوکری بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی نوکری بچانا چاہتے ہیں تو اپنی سیاسی آقاؤں کو خوش نہ کریں، جو کہا جا رہا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں، اور جو اس میں رکاوٹ بنتا ہے آ کے ہمیں بتائیں۔ آپ کو کوئی
پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، بغیر روک ٹوک آپ عدالت میں آ کے بتا سکتے ہیں اور ہم ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ساتھ جو ممبر بورڈ آف ریونیو عدالت کو بتایا کہ سندھ حکومت کے پاس بہت ساری زمین اب بھی پڑی ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پتہ چلے آپ کے کاغذات میں زمین ہو اور وہاں عمارتیں بن گئی ہوں، وہاں کوئی اور قابض ہو، آپ کے پاس زمین تو ہو لیکن وہاں کوئی اور ہو۔ ساتھ عدالت نے جو گرین بیلٹ پر قائم قبضے ہے اس کے ختم کروانے کے حوالے سے بھی فرمایا کہ جو سینئر ممبر ہیں بورڈ آف ریونیو، ان کو کہا کہ پارک اور کھیل کے میدان بحال کریں اور جو ہے وہ سندھ کے لوگوں کو کوئی سہولیات دی جائیں۔ جو پارک تھے، جو کھیلوں کے گراؤنڈ تھے، وہاں بھی آپ نے قبضے کروا دیے ہیں۔ اگر ریونیو اپنی گرین بیلٹ پر قائم قبضے بھی ختم کرائے اور سندھ بھر میں اپنی زمین کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں تو آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ سندھ کے لوگوں پر کتنا احسان کریں گے۔ ساتھ ہی عدالت عظمیٰ نے محکمہ جنگلات کی زمینوں سے بھی قبضے ختم کروانے کا حکم جاری کیا اور محکمہ آبپاشی کی زمینیں بھی واگزار کرنے کا حکم دے دیا۔ اب آپ ایک بات کا اندازہ لگائیں کہ یہ جو سندھ سرکار ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مراد علی شاہ ہے، جو مراد علی شاہ ایک وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے، مجھے یاد ہے ہمارے آنریبل جج ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے فرمایا تھا جس دن وکلا کنونشن تھا پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ونگ کا اور وزیر اعظم اس میں تشریف لے گئے تھے، تو اس کے اوپر سوالات اٹھائے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ ان کے سوالات اپنی جگہ، اور ان سے میری درخواست ہے کہ جب کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ اسٹیج پر، ایک سیاسی جلسے کے اسٹیج پر کھڑے ہو کے ایک جو ہے وہ اپنی پارٹی کا جو چیئرمین ہے اس کے بارے میں نعرے لگوائے اور اس کو وزیر اعظم کے نعرے لگوائے، تو کیا یہ کوئی جمہوریت کی تباہی نہیں ہے؟ کیا اس کے اوپر ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ ہمیشہ دونوں سائڈوں کو دیکھنا ہوگا اور اس کے اوپر بھی ہماری عدالتوں نے ایکشن لینا ہوگا۔ عدالت عظمیٰ نے سندھ بھر کے تمام ڈپٹی کمشنرز اور جو مختار کاروں سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ ڈپٹی کمشنرز اور مختار کاروں کے دفاتر میں کئی متوازی نظام چاہ رہے ہیں۔ آپ کے مختار کار کچھ کام دقت اور کچھ گھروں میں کرتے ہیں، کچھ دفتر میں بیٹھ کے کرتے ہیں، یا وہ فائلیں گھروں میں لے جاتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ شہر میں ایک نہیں 10 منزلہ عمارتیں ہر جگہ بن رہی ہیں، آپ لوگوں کا فل بزنس چل رہا ہے، آپ پیسہ کما رہے ہیں اور آپ وہ پیسہ خود بھی کھاتے ہیں اور آگے بھی پہنچاتے ہیں۔ چیف جسٹس نے مکالمے کے دوران سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو سے کہا کو جو ہے نا وہ ممبر ریونیو آف بورڈ نے بتایا کہ ہمارے پاس اینٹی انکروچمنٹ موجود ہے۔ چیف جسٹس نے کہا آپ کی تو ساری زمین قبضوں سے بھری پڑی ہے، سپر ہائی وے پر تو شہر کے شہر آباد ہو رہے ہیں، نوری آباد سے آگے تک شہر آباد ہو رہے ہیں، ملیر میں جائیں دیکھیں کتنے قبضے ہیں۔ ہماری نظر میں یہ معاملہ سب سے اہم ہے اور ہم ان معاملات کے اوپر اب آپ کو معافی نہیں دیں گے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کچھ کر کے دکھائیں۔ سینئر بورڈ آف ریونیو نے یہ عدالت کو بتایا کہ کتنی زمینیں واگزار کرائی ہیں۔ اگر ہم پہلے عمل درآمد نہ کرتے تو اس وقت تو سندھ میں کچھ بچا نہ ہوتا۔ تو عدالت نے کہا جو آپ نے بچایا ہے اچھی بات ہے، جو باقی مزید ڈوب رہا ہے اس کو بھی بچا لیں، اگر نہیں بچائیں گے تو ہم آپ کی نوکریاں کھا جائیں گے۔ کڈنی ہل کے بارے میں نے آپ کو کل بتایا تھا، وہاں پر آج کمشنر کراچی نے عدالت میں رپورٹ سبمٹ کروائی ہے۔ 34 گھر ہیں جو وہاں پر لوگ آباد ہیں اور یہ ایک پارک ہے اور وہاں پر گھر بنے ہوئے ہیں، 34 گھر ہیں۔ عدالت نے آج حکم جاری کیا کمشنر کو کہ ایک دن کے اندر ان کو آج نوٹس جاری کر دیں کہ وہ اپنے گھر خالی کر دیں۔ اگر وہ گھر خالی کریں یا نہ کریں، آپ نے ان گھروں کو منہمد کر دینا ہے، کیونکہ وہ گھر کوئی عام آدمی نے نہیں بنائے ہوئے، وہ مافیا نے گھر بنائے ہوئے۔ ایک غریب آدمی کی کیا مجال کہ وہ سرکاری زمین پر قبضہ کرے اور مکان بنا لے، وہ مافیاز کے گھر ہیں۔ اور عدالت نے کہا کہ ان کو منہدم کر کے اس کو جو ہے وہ جو سرکار ہے اس کے جو ہے وہ اختیارات میں لایا جائے۔ اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سرکاری زمینیں خالی ہوں گی ان کی رپورٹ بھی عدالت میں جمع کروائیں، اور اب ان کا آگے استعمال کیا ہوگا۔ کیا یہ نہ ہو کہ سندھ سرکار ادھر سے ہم خالی کروائیں پھر کسی اور کو دے دیں اور کوئی اور قبضہ کر جائے۔ عدالت نے کہا کہ ہم ایسا آرڈر لکھوا کے جائیں گے کہ آپ آج سے 10 سال بعد بھی کوئی سندھ کی زمینوں کے اوپر ناجائز قبضہ کرے گا یا اس حوالے سے کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو 10 سال بعد بھی ہمارا یہ حکم نامہ کام آئے گا اور ان لوگوں کے خلاف توہین عدالت ہوگی اور ان کو معافی نہیں ملے گی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب سندھ سرکار کے یہ کارنامے ہیں، ایک بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے، ایک بہت بڑا فراڈ ہے، اور اس میں جو ہے جو اس وقت کی چیئر پرسن تھی وہ بھی ان کے خلاف بھی ریفرنس فائل ہوا تھا، اور اسی میں ایک 22 گریڈ کے افسر ہیں خرم ہمایوں، انہوں نے آج خودکشی کی ہے، جو ایک الیج کیا جاتا ہے کہ وہ خودکشی ہے، اس نے پسٹل سے اپنی جان لے لی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ نیب کا دباؤ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ 6 ماہ پہلے
پہلے ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوا تھا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو اربوں روپے کا جو ہے وہ گھپلا کیا گیا اور ہزاروں سرکاری ملازمین جو پاکستان پیپلز پارٹی نے لوگوں کو نوازا، سرکاری ملازموں کو نوازا، تو وہ لوگ اس میں ملوث پائے گئے اور اربوں روپے کا انہوں نے وہ کیا اور اب حکومت نے انکوائری بنا دی ہے اور اب رپورٹیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب ہمایوں یا تو وعدہ معاف گواہ بن رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، اس لیے ان کے اوپر پریشر تھا، جو بھی تھا وہ پریشر نیب کا نہیں تھا، وہ ان لوگوں کا تھا جو اصل اس کے اندر ملوث تھے اور جو اصل اس میں مین اکیوز تھے، اور ان کے پریشر کی وجہ سے دو چیزیں ہیں، یا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے پریشر کی وجہ سے ہمایوں نے اپنی جان لی ہے یا ہمایوں کو قتل کیا گیا ہے، کیونکہ نیب کو بدنام کرنے کے لیے یہ جو صبح سے خبر چلائی جا رہی ہے کہ نیب کے پریشر میں آ کے انہوں نے خودکشی کی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے اوپر ایف آئی اے کو اور باقی اداروں کو تحقیق کرنی ہوگی کہ خودکشی ہے تو کس کا پریشر تھا، اور خودکشی نہیں ہے قتل ہے تو کس نے کیا، یہ بات قوم کے سامنے آنی چاہیے، اور خرم ہمایوں کی جو جان گئی ہے اس کے بارے میں سوال جواب ضرور ہونا چاہیے۔ باقی معاملات پر انشاءاللہ ہم ضرور بات کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔